السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے نام سنتے ہی کیسے ڈر جایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کے بعد انسانوں کی بہترین جماعت صحابہ کرام کی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند ہے تو صحابہ کرام ستارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی سی ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے مقام سے ناواقف ہے؟ ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، مگر اس کے باوجود وہ قیامت کی دہشتناک عذاب کے ڈر سے زندگی بھر بے چین و مضطرب رہتے تھے۔ کنز الاعمال میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس خوف کا اتنا غلبہ تھا کہ ایک دفعہ ایک چڑیا کو درخت پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے خطاب کر کے کہنے لگے، واہ اے چڑیا، تو کتنی خوش نصیب ہے، کاش میں بھی تیرے جیسا ہوتا، تو درخت پر بیٹھتی، پھل کھاتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے، تو جسے نہ کوئی حساب ہوگا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ جس کا نام سن کر کثر و کثرت پر روب طاری ہو جاتا تھا، دنیا سے رخصت ہونے لگے تو یہ فرما رہے تھے، اللہ کی قسم اگر میرے پاس زمین بھر سونا ہو تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے یہ سارا سونا فدیے میں دے ڈالوں اور اپنی جان چھڑا لوں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنی رعایا میں سے ایک مفلس عورت کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جا رہے تھے۔ غلام نے عرض کی، امیر المومنین، میرے ہوتے ہوئے یہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لوگے، مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال سفید ہوئے تو آئینے میں دیکھ کر رونے لگے۔ انہیں پوچھا، حضرت خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا، موت کی نشانی آ چکی ہے، مگر عثمان نے آخرت کے لیے تیاری نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، یہ ابو ذر، تمہیں بتاؤ کہ میں کس دن فقیر ہوں گا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ تو غنی ہیں، آپ فقیر کیوں کر کے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا، ابو ذر، جس دن مجھے قبر میں رکھا جائے گا یہ غنی فقیر ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی ساتھی اور مشہور تابع زرار اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مختلف لڑائیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب آخری ستارے ڈوبنے کو ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر اس طرح بے چینی کا اظہار کرتے جیسے انہیں کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، گریہ وزاری کرتے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، اے دنیا، مجھ کو دھوکہ نہ دے، دوسروں کو دے، میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ میں تجھ کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں جنہیں میں کبھی واپس نہیں لے سکتا۔ اے دنیا، تیری عمر بہت ہی کم ہے اور تیرے پیچھے پڑنا بہت ہی چھوٹی سی بات ہے۔ تابع میں حضرت امام ابو حنیفہ کا جو مرتبہ ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آج بھی کروڑوں مسلمان فقہ میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ سیرت نعمان میں لکھا ہے کہ ایک تابع فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نماز عشاء میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ شریک تھا۔ امام نے سورۃ زلزال کی تلاوت کی، لوگ نماز پڑھ کر چلے گئے، لیکن امام اعظم بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ ٹھنڈی آہیں بہہ رہے ہیں۔ میں اس خیال سے اٹھ کر چلا گیا کہ آپ کی عبادت میں خلل اندازی کا باعث نہ بنوں۔ علی الصباح پھر مسجد میں آیا تو دیکھا کہ آپ اس طرح غمزدہ بیٹھے ہیں، داڑھی ہاتھ میں ہے اور بڑی رکعت کے ساتھ رو رو کر کہہ رہے ہیں، اے ذات باری تعالیٰ، اے ذرا بھر نیکی اور ذرا بھر بدی کا بدلہ دینے والی ذات، اپنے غلام نعمان کو آگ سے بچا لینا۔ حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں۔ آپ کو آخرت کا خوف اس قدر دامنے گیر تھا کہ آپ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھے آخرت میں اپنا مقام معلوم نہ ہو جائے میں ہرگز نہ ہنسوں گا۔ چنانچہ آپ ساری زندگی نہیں ہنسے، وفات کے وقت آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا گیا۔ اس طرح آپ کے بھائی ربیع بن خراش نے بھی قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں جنتی ہوں یا جہنم، اس وقت تک نہیں ہنسوں گا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو انہیں غسل دینے والے کا بیان ہے کہ غسل کے وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن دبا دیجیے۔